الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور ان کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی نسبت پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے معزز سامعین کرام اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. میرے معزز سامعین کرام، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے کے اندر اور روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دی. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آ رہی تھی، مگر افسوس صد افسوس کی رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ صرف اسی بنا پہ ہو رہی ہے کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے اور ہم علم کو جانتے نہیں ہیں، علم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو ہم نے بھلا دیا. ابھی دیکھو، حال ہی میں گجرات کے اندر جو ہماری بہن عائشہ کے ساتھ ہوئی ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ ہے. جہیز کے مطالبات نے اس کی زندگی کو ویران کر دیا اور اس کا ایک ایک زندگی اژدہا سانپ بن کے ڈسنے لگا، اور پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اپنے آپ کو مالک حقیقی سے جا ملی اور اس دار فانی سے چلی گئی. میرے معزز سامعین کرام، اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم جہیز کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہو تو تمہیں مر جانا چاہیے. تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو اگر تم عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو، اور عورتوں کو اگر تم مارتے ہو. یہ مردانی نہیں مانی جاتی ہے، بلکہ جو مرد اپنی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے وہ اس دنیا کے اندر مرد کہلانے کا لائق نہیں ہے. کیا اللہ رب العزت نے تمہارے بازو کے اندر طاقت و قوت نہیں دی ہے تو اپنے بازو سے کما کر کے اور اپنی ساری چیزوں کو بنا سکو اور اپنے عیش و آرام کو، اپنی راحتوں کو، اپنی گاڑی خرید سکو، اپنے عیش و عشرت کو پورا کر سکو؟ کیا اللہ رب العزت نے تمہارے بازو میں وہ طاقت و قوت نہیں عطا فرمایا ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، گھناؤنی حرکتوں سے دیکھا جا رہا ہے.
میرے معزز سامعین کرام، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روحانی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ آج بھی شاہد ہے۔ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر صنف نازک پر ہی کیے جا رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، آج بھی ان معصوم کلیوں کو اور ان کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کس کس طریقے سے ان جاہل رسم و رواج کے اندر ان کو کچولا جا رہا ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا اس پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی جاتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گوئیاں ہوتی ہے۔ والدین جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو کچل دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو، ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی اور ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں ہمیں 4 پہیہ گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ اسی لیے میرے معزز سامعین کرام اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اس چیز کا عہد کرو اور توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم شادی تو ضرور کریں گے، لیکن جس گھر میں ہم جائیں گے بیٹی لانے کے لیے، ہم ان گھر والوں کو یہی کہیں گے کہ ہمیں صرف بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور خاص طور سے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ اے نوجوانوں، اپنے اندر ایک انقلاب برپا کرو، ایک تبدیلی پیدا کرو، اپنے آپ کو تم یہ ارادہ کرو کہ ہم اپنے ماں باپ کو شادی کے ٹائم یہ کہیں گے کہ جس گھر میں آپ جائیے گا صرف لڑکی والوں کو اتنا کہیے گا کہ مجھے لڑکی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔